أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال في الكلام المجيد والفرقان الحميد ويا أيها الناس يوم تبلى السرائر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. ہمارے ہاں زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی، لیکن کچھ تاکیدی الفاظ، کچھ خانقاہی باتیں، کچھ اصلاحی باتیں جو پیر سے کہی جاتی ہیں گفتگو میں، اس میں کچھ اسرار، بھید خداوند قدوس کی طرف سے جو کچھ کے الہامی طور پر پیر کے قلب پر وارد ہوتے ہیں وہ مریدوں تک کے پہنچ جاتے ہیں. بہترین مرید وہ ہے، بہترین خلیفہ وہ ہے اپنے پیر کی عزت کو بڑھاتا ہے. جب پیر کی عزت کو بڑھاتا ہے، پیر کے ادب کو بڑھاتا ہے، پیر کی خوشنودی کو بڑھاتا ہے، پیر کے تفکرات میں اپنی فکر ڈالتا ہے، پیر کے بتائے ہوئے اصولوں پر، نقش و قدم پر اپنی جان کی بازی لگا کر کے جب چلتا ہے تو اس کی اصلاح باطن سب سے پہلے ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں بھی محترم و مکرم ہو جاتا ہے. اور جس نے پیر کی عزت چاہی دنیا میں، اسے خدا دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا. جس نے پیر سے اپنا علم سیکھنا چاہا اسے دنیا میں بھی علم آخرت مل جائے گا اور آخرت کا علم تو ساتھ ہے ہی. اور جس نے پیر کے ساتھ میں ادب سے پیش آیا، اللہ اس سے مخلوق کے ادب کو اس کے تابع کر دیتا ہے. روز محشر میں بھی شفاعت رسول کا وہ باعث ہو جاتا ہے. قبر منور میں بھی پیر کا ساتھی، قبر کے اندر بھی مغفرت کے دروازے کھول لیتا ہے، مدینے کے دروازے کھول لیتا ہے، اور تمام قبر کے سوال و جوابات سے بھی وہ بری ہو جاتا ہے. پیر کی اتباع اتنی کرو کہ دنیا کا احساس نہ ہو. کیونکہ مرید، عام لوگ سب مرید نہیں ہوتے، عام لوگ سب خلفاء نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے زمین تو بچھا دی ہے دنیا میں، زمین بچھانے کے بعد میں جب زمین پانی کے اوپر ٹہلنا شروع ہو گئی، ناچنا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کی میخیں بنا دیا، اس کی میخیں بنا دیا، جس کے اوپر، ان پہاڑوں کے اوپر یہ زمین کا بوجھ رکھا گیا. ان پہاڑوں کے اوپر زمین کا بوجھ رکھا گیا. اسی طریقے سے کچھ لوگ اللہ کے قرب میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو دنیا کا خیال نہیں رہتا، لالچ ان کے اندر نہیں آتا، حسد ان کے اندر نہیں آتا، دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے والی بازیاں ان کے اندر نہیں آتی. وہ بھائیوں سے راضی ہوتے ہیں،
وہ اپنے کنبے سے راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ کنبہ ان کے ساتھ ناانصافی کرے، چاہے وہ اپنے بھائی چارے میں ناانصافی برداشت کر لے، چاہے وہ اڑوس پڑوس کے بھی دکھ دردوں کو برداشت کرتے ہیں، محلے کے بعض لوگوں سے بھی کچھ ان کی اناپ شناپ باتوں کو بھی صبر سے سہ لیتے ہیں. تو یہ صبر کی طاقت، یہ انتظار کی طاقت جب ان کے دل میں نور بنتی ہے تو خدا ایسے بندوں کو، ایسے مریدوں کو خاص کر کے چن لیتا ہے. یہ خانقاہی مرید ہوتے ہیں جن کے اندر خدمت بھی صبر کے ساتھ ہوتی ہے، جن کے اندر غفلت بھی ذکر کے ساتھ دور کر لیتے ہیں، علم بھی پیر کی خدمت سے حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ وہ پہاڑ ہیں جو گناہ گاروں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ جس طریقے سے آج زمین، ایک بنجر زمین پہاڑوں کے اوپر اپنا بوجھ لادے ہوئے ٹکی ہوئی ہے، اور اسی زمین کے تعلق سے بہت بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں. من جملہ یہ ہے کہ خانقاہوں کی تعلیم تربیت کے اوپر جب تم توجہ دو تو دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، دنیا کا کوئی احساس تمہارے دل میں نہ آئے. ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، کیا دنیا کی لذت جو گناہ ہے، اگر کوئی مرید گناہ کرتا ہے تو کیا اس سے باطن کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی؟ تو بزرگ نے کہا، گناہ تو دور کی بات، اگر گناہ کا احساس بھی پیدا ہو گیا تو باطن کی پاکیزگیاں ختم ہو جائیں. تو ہمارے احساس میں بھی گناہ کی لذت نہ آئے، ہمارے احساس میں بھی کسی کا عیب نہ آئے، ہمارے احساس میں بھی کسی کی شکایت نہ پیدا ہو. کیونکہ مرید جانتا ہے کسی کی تم نے شکایت کی تو وہ زنا سے بدتر ہے. کسی سے تم نے حسد کیا تو تمہاری زبان نے حسد کو دوسروں کے لیے حوالے کیا ہے، دوسروں کو تمہاری زبان نے حسد بیچا ہے. یہ مرید جانتا ہے. تم نے برا دیکھا ہوا ہے کوئی تمہاری آنکھوں سے، تم نے اللہ کا نور ظاہر کیا ہوا ہے. برا کام تمہارے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے، تمہارے ہاتھ خدا سے لڑنے چلے. اگر تم نے برائی کی طرف قدم کوئی بڑھایا ہوا ہے تو تم خدا کے باغیوں کی فوج میں جانا چاہ رہے ہو، شیطان اللعین کی فوج میں اپنا نام رجسٹر کروانا چاہ رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں خانقاہوں میں ہوتی ہیں. خانقاہوں کے اندر یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرو، اپنے قلب کو سنبھالو، اور توبہ کے اوپر پورے استقامت کے ساتھ قائم رہو. کیا تم نے دیکھا نہیں پچھلے مالداروں کا کیا ہوا، امرا وزروں کا کیا ہوا، وزیروں کا کیا ہوا؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے مہاراجا، یہ سب دنیا سے ذلیل ہو کر کے مرے. کیا ہارون کو کبھی عزت ملی؟ کیا فرعون کو کبھی دنیا نے عزت دی؟ کیا شداد کو کسی نے واہ واہ کی؟ نہیں. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ لوگ برائی کے لیے پیدا ہوئے تھے. کہیں تمہارا نام تمہارے لالچ نے تمہیں ان میں نہ شمار کر دے، کہیں تمہارا حسد کہیں ان میں نہ شمار کر دے. یہ خدا کے لعین لعنتی، ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو. یہ دنیا میں عبرت ہے ہمارے لیے. کتنے جنازے ہم دیکھ رہے ہیں،
مالدار بھی جا رہے ہیں، غریب بھی جا رہے ہیں، فقیر بھی جا رہے ہیں، امیر بھی جا رہے ہیں، کبیر بھی جا رہے ہیں. کیا ہماری عقل کے اوپر پردہ ہے؟ اللہ کی قسم یہ پردے ہٹاؤ. ہٹانے کے لیے خانقاہوں میں اچھی اچھی باتیں اپنے دل میں اتارو. وہ باتیں تم کو خدا تک کے پہنچا دے، تم کو رسول اللہ تک کے پہنچا دے. اب یہاں جس نے صبر سے کوئی کام لیا تو اس کے اوپر ایک رحمت کا اللہ دروازہ کھول دیتے ہیں صبر کے ساتھ. جس نے سچائی سے کام لیا ہر کام، تو خدا اس کے ساتھ صادقین لوگوں کا تحفہ دے دیتا ہے. اور کہ بزرگ جا رہے تھے، ساتھ میں مریدین تھے. سرکار ہم تو خانقاہوں میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم کو یہ مقامات صدق میں ہم جگہ ڈھونڈ نہیں پائے، ہم جگہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے. اب جب ہماری آنکھوں نے صداقت کو دیکھا، جب ہماری زبان نے صداقت سے کوئی بات کہی، اور مقام صدق کی طرف ہمارے ہاتھوں نے جب اٹھایا کوئی قدم، اور ہمارے پاؤں صداقت کی طرف جب چلے، ہماری فکر و سوچ میں جب سچائیاں آئیں، تو ہم نے وہ مقام نہیں دیکھا جس کو مقام صدق کہتے ہیں. چونکہ پیر کا قلب اپنے مریدین پر ہوتا ہے، مریدین کا قلب اپنے پیر پر ہوتا ہے. پیروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے فرمایا. راستے میں کوئی ایک بھٹیار جھلس رہا تھا، ایک بھٹیار جھلس رہا تھا اپنی. حضرت نے کہا مریدوں سے، آؤ تم کو میں مقام صدق بتلا دوں، آؤ تم کو. اللہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ وسلام یا رسول. تو مریدوں سے کہا حضرت نے، آؤ تم کو مقام صدق بتلا دوں. جب تمہاری آنکھوں نے سچائی دیکھی ہے ہمیشہ، جب تمہارے دل نے سچائی سوچا ہے ہمیشہ، جب تمہارے ہاتھوں نے سچائی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، تمہارے قدموں نے سچائی کی طرف ہر کام کے لیے پہل کیا ہوا ہے، تو تم مقام صدق میں داخل ہوتے ہو. دنیا سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، دنیا کے مال سے کوئی مطلب نہیں. اولاد کو اپنی خودداری کے لیے تم نے پیدا نہیں کیا، اللہ کے لیے پیدا کیا. مال کو اللہ کے لیے کمایا، اللہ کے لیے صرف کیا. اپنی زندگی کو اللہ کی خدمت میں تم نے ساری زندگی گزاری. اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تم نے جب زندگی گزاری، تو خدا جو ہے تمہاری ان سچائیوں کے بدلے میں، تمہارے اعضاء اور جوارح کی تمام سچائیوں کے بدلے میں ایک نعمت عظیمہ دیتا ہے جس کو مقام صدق کہتے ہیں. وہ مقام صدق دنیا تڑپ رہی ہے مسلمانوں سے حاصل کرنے کے لیے. کسی مذہب میں صداقت نہیں ہے، کسی مذہب میں صداقت نہیں ہے. سب مذاہب جھوٹے نکلے، سب مذاہب. کوئی رسم و رواج کا مذہب رسم و رواج کی خاطر انسانوں کا قتل کرے، رسم و رواج کی خاطر. کوئی حسد میں آ کر کے مال کی خاطر انسانوں سے لڑے. کوئی اپنے نبی کی پہچان کے لیے، نبوت کی پہچان کے لیے خوبصورتی کے اوپر مر مٹ جائے. کوئی اپنے نبی کے لیے صرف مال کے واسطے خدمت کرے. یہ دنیا ہے. یہاں ظلم بکتا ہے، تشدد بکتا ہے، برائیاں بکتی ہیں. باپ بیٹے کا نہیں ہو پا رہا،
بیٹا باپ کا ہو نہیں پا رہا، وہ اس لیے کہ مال درمیان میں آیا ہوا ہے۔ مال تو دنیا والوں نے مال کو اپنا سمجھا، خدا کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ جس نے مال کو تمہارے لیے وقف کیا، زمین کو تمہارے لیے وقف کیا، جس نے تمہارے لیے پیدا ہونے سے پہلے تم کو نعمتیں دیں اور آخر موت تک بھی تمہارے ساتھ میں، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا یقین تمہیں آیا بھی نہیں۔ سمن المحب رحمۃ اللہ علیہ جو جا رہے تھے مریدین کے ساتھ میں، تو جب انہوں نے کہا دیکھو بچوں، مقام صدق کو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آگ کا ڈلا جو ہے ہاتھ میں اٹھا لیا، آگ کا ڈلا ہاتھ میں اٹھا کر مریدوں سے کہا بیٹے یہ مقام صدق ہے، یہ مقام صدق ہے، کیونکہ جب تمہارے اندر ایک نور کی طاقت آ گئی، تمہارے اندر تمہاری زبان نے سچائی اختیار کی تو نور، تمہاری زبان نور ہوئی، تمہاری آنکھوں نے سچائی کو سنا یا دیکھا اور تمہارے کانوں نے سچائی کو سنا تو صداقت آ گئی، اور تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے پیروں سے، تمہارے اعضاء جوارح سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، تو تم نے دنیا کا روزہ رکھ لیا، تو اللہ کے حضور میں جب تم نے خلق کو پیش کیا تو اس خلق میں قلوب المؤمنین عرش اللہ کا نور داخل ہو گیا، قلب سلامت کہلایا۔ جب قلب سلامت کسی کو عطا ہوتا ہے خدا کے جانب سے تو وہ دنیا سے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب یہ نفس تمہارا مطمئنہ بن جاتا ہے تو تمہیں آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا زمانے نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کے گھوڑے جن کے ٹانپوں کو بھی پانی نہیں لگا تھا، صداقت میں، اپنے پیر طریقت جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں، دہر تو دہر، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی یہ گلہ ہے، پھر بھی یہ گلہ ہے۔ بہرحال آگے کیوں نہیں کہوں گا میں، اس لیے تو ایسے یہ ہمارے دل کے احوال ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مقام کیا ہے دنیا میں، ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کی ہماری خوشبو کیا ہے۔ ایمان کی خوشبو جب تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے تو محلہ درست ہو جاتا ہے۔ ایمان کی خوشبو جب تمہارے محلے میں یا پھر ملک میں یا شہر میں مسلمانوں کی خوشبو جب دوسرے مذاہب تک کے پہنچ جاتی ہے تو کیا بعید ہے کہ وہ تمہارے قدموں میں نہ گرے۔ یہی تو بات تھی خواجہ صاحب نے بھی، 90 لاکھ لوگوں کا ایمان لانا، بنگال کی کھاڑی سے گجرات تک کی واڑی میں جب داخل ہوئے سرکار غریب نواز، 90 لاکھ نے ایمان لائے، 90 لاکھ لوگوں نے قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ جو کوئی ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھ لیتا، ذکر کرتے کرتے خدا کا نور دل میں بھی عطا ہوتا ہے، چہرے پر بھی عطا ہوتا ہے، اور خاص کر کے تمہارے اعضاء جواہر کے اوپر بھی خدا کا نور پڑتا ہے۔ جب فرشتے اس روح کو سجدہ کرتے ہیں، اس روح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا نیک بندہ، اس کے تابع ہو جاؤ، تم اس کا ہر کام پورا کرو۔ وہ زبان اس کی کھلنے سے پہلے، دل فکر کرنے سے پہلے اس کے تابع ہو جاؤ۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے صبر نے اسے عزت دی، اس کی محبت نے اسے مقام بخشا۔ جب مرید کوئی اس طریقے سے خانقاہوں میں ابھر کے آتا ہے، خلیفہ کوئی مسند خلافت پر بیٹھتا ہے، اللہ کائنات کو اس کے تابع کرتا ہے، کائنات کو اس کے تابع کرتا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر صاحب آج ہمارے درمیان ہیں خلد آباد شریف میں،
زین الدین شیرازی کے پاس میں آستانہ سب کو معلوم ہے. یہ ان کو بادشاہت عطا ہوئی، یہ کس کا کرم تھا؟ یہ ایک پیر کا کرم تھا، یہ ان کے پیر کا کرم تھا، ان کی پیر کی محبت تھی. سب سے پہلے شاہ جہان نے تمام بچوں کو، 9 بچے تھے شاہ جہان کے، 9 بچوں کو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کے تابع کیا. شاہ جہان جب تابع ہوئے، خانقاہ کی تعلیمات حاصل کی. اورنگزیب صاحب، دارا شکو نے بھی خانقاہی تعلیمات حاصل کی، اور دوسرے تمام بچوں نے بھی تعلیمات حاصل کی. دارا شکو کی بھی ایک کتاب ہے صوفیانہ انداز میں، سفینۃ الاولیاء، آپ نے لکھی کتاب، سب صوفیت پر ہے. لیکن اورنگزیب صاحب کا معاملہ کچھ اور تھا. یہ بچپن سے لالچی نہیں تھے، یہ بچپن سے حسد کرنے والے نہیں تھے. یہ بچپن سے انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا تھا سب میں. لیکن شاہ جہان صاحب کی زیادہ سے زیادہ رغبت بڑے بیٹے پر تھی. بڑے بیٹے دارا شکو تھے، چاہتے تھے کہ وہ جو علاقہ ہے لاہور کا، پاکستان کا، آج اس وقت میں، اس زمانے میں بٹا ہوا نہیں تھا. ہندوستان کی تمام سرزمین جو تھی، بے شک یہ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ افغانستان بھی اس میں شامل تھا، لاہور پاکستان بھی اس میں شامل تھا، سری لنکا بھی اس میں شامل تھا، برما بھی اس میں شامل تھا. یہ تمام علاقے اس بر اعظم ایشیا میں شامل ہیں. بہرحال مجھے اس میں جانا نہیں ہے تفصیل سے، جغرافیہ تک. اصل مدعا میں کہہ رہا ہوں خانقاہی تعلیمات کا. خانقاہ میں ان کے بزرگ بادشاہوں کے خلق کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے. بادشاہوں کا خلق کس طریقے سے اپنے پاس آتا ہے؟ خانقاہوں میں مریدوں کو چاہیے دل کھول کر کے یہ تمام چیزیں سنیں. بادشاہوں کو تم منوا سکتے ہو. ایک بزرگ کے پاس میں ایک تسبیح ایسی تھی، جب اللہ کا ذکر کرتے جب اس کی رضاخیت کا اعلان کرتے ہوئے صفات میں، جب اس کے احکم الحاکمین ہونے کا اعزاز اپنے دل میں پیدا کر کے ایک حیت سے اللہ کی طرف نظر پڑتی، جب خدا کو دیکھتے تھے تو بادشاہ ان کے تابع ہو جاتے تھے. دنیا کے بادشاہ ان کے تابع ہو جاتے تھے. تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینے کا وہ نور ہے جسے تم دنیا کو تابع کر سکتے ہو. تم دنیا کو تابع کر سکتے ہو. خانقاہوں کے ذریعے، اپنے پیران عظام کے ذریعے تم بھی بچوں میں پڑ گئے تو تم ایسا کھو گئے کہ تمہیں کچھ اپنا یاد نہیں رہا. نہ مدینہ یاد رہا، نہ مکہ یاد رہا، نہ خواجہ یاد رہے، نہ غوث یاد رہے. تم اپنے بچوں میں تو اس قدر کھو گئے کہ تم کو خدا نظر نہیں آیا، بچوں کی محبت نے غافل کر دیا. تو اسی لیے خانقاہوں میں یہ طلاق دلائی جاتی ہے، اپنے بچوں سے بھی طلاق دلائی جاتی ہے، اپنی بیوی سے بھی طلاق دلائی جاتی ہے. بھیا تم یہ محبت جو ہے دراصل میں صرف ایک ظاہری طور کے اوپر رکھو، دل تمہارا خدا میں اٹکا رہے. دل تمہارا مال متا کی خاطر خانقاہوں میں نہ آیا کرو. اپنے لالچ کو، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو، اپنے کینے کو، کپٹ کو مراقبے میں جا کر کے دیکھو کہ تم نے کیا کمایا ہے، کیا گنوایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے سوچو. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تمہارے اعمال سے دنیا کے اوپر اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے اعمال سے دنیا کے اوپر اثرات کہتے ہیں، کیسے پڑتے ہیں؟ بے شک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ساری عزتیں، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سب تمہارے لیے ہے. جب تم عمل کرو گے
وہ ویسا ہی حساب دنیا میں پیش کریں گے جس طریقے سے تمہیں عمل دکھانا ہے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، مذاہب کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ہر جمعرات اور پیر کو مسلمانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا میں کیا عمل کیے، کیا کاروبار ہی میں رہے، کیا صرف گھر اور مسجد تک ہی رہے، کیا مطلب اپنی زندگی کی خاطر ہی جیے. نہیں، تو خانقاہوں کو سمجھو کہ خانقاہیں کیا ہیں. اتنی خانقاہیں ہیں بارگاہوں کی، بزرگوں کی، کتنے کتنے ابدال یہاں سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بڑے بابرکت بزرگ سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی خانقاہوں میں کیا سینچا ہوگا، کن کے دلوں کو سینچا ہوگا، کہاں سے کہاں تصرف کیا ہوگا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشرق میں کوئی مسلمان کو عزت پہنچے تو مغرب کے مسلمانوں میں درد ہو. کیا ہو رہا ہے ایسا؟ ہم سوچ کے دیکھیں اپنے دامن. اگر مغرب میں کسی مسلمان کو درد ہو تو مشرق کے مسلمان کو احساس ہو کہ درد میں ایک کانٹا بھی چبھے کسی مسلمان بھائی کو تو اس کا درد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آج اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی ایک بلڈنگ چڑھا دے تو ہم اس کی جاسوسی میں لگ جاتے ہیں. کہاں سے کمایا مال، کس کے اوپر ڈاکہ ڈالا مال کے لیے. یہ حسد ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. بھائی سے بھائی حسد کرتا ہے، مسلمان سے مسلمان حسد کرتا ہے. تو یہ حسد کاہے کو پیدا کر رہے ہو؟ اس حسد کو ختم کرنے کے طور طریقے کیا ہیں یہ بھی تلاش کرنا چاہیے. آج عام لوگوں کو مرید تو خیر اس سے بری ہو جاتا ہے، حسد مرید نہیں رکھتا. جو حسد کرے وہ مرید کہلانے کے لائق نہیں. لیکن عام لوگ، اگر تمہارا دل کبھی یہ کہے کہ سامنے والا خدا نخواستہ ایک بلڈنگ چڑھا دیا تو اس کے لیے تم اور دعا کرو، اللہ جس طریقے سے اس نے 2 درجے بنائے اور 2 درجوں کا اس میں اسے مال عطا کر. تب تمہارا دل جو ہے اس حسد سے خالی ہو جائے گا. تب تمہارا دل حسد سے بری ہو جائے گا. کسی کے اوپر حسد نہ کرو، کسی کے اوپر لالچ نہ کرو، کسی کے اوپر لعن طعن نہ بھیجو، اور چاڑی چغلی غیبت گناہ گاریوں سے بچو. عاجزیاں اختیار کرو، بے کسیاں اختیار کرو. دیکھو اس زمین کو سب کا بوجھ سنبھال رہی ہے، اچھوں کا بوجھ سنبھال رہی ہے، بروں کا بوجھ سنبھال رہی ہے، گناہ گاروں کا، نیکوکاروں کا، ہر طریقے سے سب کا بوجھ زمین سنبھالے ہوئے کہ نہیں ہے. کیوں نہیں تم اس زمین کی طریقے سے بن جاتے؟ دیکھو اس بارش کو، اللہ نے سب کے اوپر، گناہ گاروں کے اوپر، نیکوکاروں کے اوپر، اچھوں کے اوپر، بھلوں کے اوپر، بروں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر کیا برسا نہیں رہا برابر یکساں بارش کو؟ تم ایسی بارش کیوں نہیں بن جاتے؟ تم ایسی بارش تم کیوں نہیں بن جاتے؟ تم ایسا دل کیوں نہیں لاتے؟ یہ چیزیں ہیں خانقاہوں کی تعلیم تربیت. تو اورنگزیب عالمگیر صاحب کبھی زندگی میں، آپ بادشاہ ہونے کے بعد قرآن کریم لکھ کر کے جس کے ہدیے سے آپ زندگی آپ نے گزاری، ٹوپیاں سی کر کے جس کے ہدیے سے آپ زندگی گزارتے ہیں، کیا یہ پیغام تم کو نہیں دے رہے ہیں؟ اے دنیا کے جاہلو، اے جاہل بادشاہو، اے خونخوار بھیڑیو، جس بادشاہ نے حقیقت میں سادگی اختیار کی، اسلام کے اوپر اپنی زندگی صرف کی، کسی کا مال، حکومت کا مال تلک نہیں کھایا، آج 20-20 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اکرمن کہہ کر کے تم پکارتے ہو اورنگزیب عالمگیر صاحب. تھوکنا چاہیے ایسے بادشاہوں کو. صحیح معنوں میں کوئی عالم دین بھی اس قسم سے پیدا نہیں ہوا کہ کم از کم ہماری ایک وراثت کو، ہماری ایک محبت کو. مسلمانوں کے دن ہم نے کبھی بادشاہوں کے پیچھے بھی نہیں پڑے. ہم مسلمانوں کی ایک شان رہی ہے، اصل میں ایمان والوں کی ایک شان رہی ہے. ہم اقتداء میں بادشاہوں کو نہیں بھی دیکھتے. بادشاہوں کو کبھی مسلمان، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اہل علم حضرات کو فرمایا تم بادشاہوں کے
گھروں کو جانا آنا شروع کرو گے تو تمہارے ایمان کی کوئی تکمیل ہونے کی گواہی نہیں. ہو سکتا ہے تم اپنا ایک دن ضمیر اور ایمان بادشاہوں کے حوالے کر بیٹھو. کیا آج ہندوستان میں ایسا ہو نہیں رہا ہے؟ ساری قوم بادشاہوں کے حوالے ہو چکی ہے. کوئی معبود نہیں ہے ان کا. سوچ کے دیکھو تھوڑا. اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ کے نور کو دل میں سما کر چلنے والوں، کیا تم اللہ نے تم پر انعامات و احسانات نہیں فرمائے؟ کتنے کتنے بڑے احسانات فرمائے کہ کلمے کا نور ہمارے دل میں دیا، پنج وقتہ نماز ہم کو دیا، مساوات کی تعلیم ہم کو دی، ایکویلٹی کی تعلیم ہم کو دی. نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب. یہ ہمارا کلمے کا یقین ہے. اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم بدنام زمانہ ہیں. ہم نے صحیح معنوں میں خانقاہی تعلیم حاصل نہیں کی. خانقاہی تعلیمات اور ہیں. میں مختصراً اجمالاً کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں بادشاہت بکتی ہے. خانقاہ کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، مریدوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، پیروں کی ٹھوکروں میں زمانہ ہے. شاہ جہان صاحب نے جب ان کو دیوانے پن کے دورے پڑے تو بھائیوں میں افراتفری مچی. بادشاہت کا ہر ایک آدمی خواہش مند ہوتا ہی ہے، لالچ ہوتا ہی ہے. اکثر مالداروں میں یہ مال کی وجہ سے دنیا میں فتنے ہیں. اگر مال نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی فتنہ نہ برپا ہوتا. عہدے کے بھوکے بھی ہوتے ہیں لوگ، لالچی ہوتے ہیں. بہت سارے بادشاہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ مال ہاتھ آئے، عزت ہاتھ آئے، ہاتھ آئے، دنیا کی بادشاہت ہاتھ آئے. مرید وہ سوچتا نہیں اس کے اوپر صبر کرتا، نہ اسے مال چاہیے، نہ اسے وہ ایسی جھوٹی عزت چاہیے، نہ کوئی حسد چاہیے، نہ کسی کا حسد و بغض کا دل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ملک کی زمین کو اس کے تابع کر دیتا ہے. جیسا یہ کہے گا ویسا فیصلہ بھی کیا جائے گا خدا کی طرف سے. ایک بات یہ فقیر سو رہا تھا. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد. ایک فقیر سو رہا تھا. مچھر مکھیاں اسے تنگ کر رہے تھے. مچھر اور مکھیاں کملی اوڑے مت. سو رہا تھا. بادشاہ گیا. بادشاہ نے جا کر کے فقیر سے کہا کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو فقیر نے جواب دیا یہ کام کرو، یہ مچھر اور مکھیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں، ان سے کہو کہ مجھے یہ تنگ نہ کریں. کہا کہ یہ میرا حکم ان پر نہیں چلتا. جو مچھر اور مکھیوں کے اوپر تمہارا حکم نہیں چلتا تو فقیر کے دل کے اوپر کیسے چلے گا؟ فقیر کے دل کے اوپر تمہارا حکم چلے گا؟ تم ایمان والے ہو، سوچو فقیروں کا دل کیا ہوتا ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ جس کی نگاہ میں سونا بنے، جس کی نگاہ میں کیا محبوب الہی نے بنا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ مٹی کا ڈھیلا پکڑ کر کے بھی استنجے کے لیے لایا ہوا ڈھیلا تھا، گھمایا تو سونا بن گیا. فقیروں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں، مریدوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں. جب ادب میں کودتی ہیں نگاہیں، اللہ کی قسم وہ چشمہ ہو تم ایمان کا، وہ چشمہ ہو تم رسول اللہ کے سینے کا، وہ چشمہ ہو تم خواجہ صاحب کے سینے کا، وہ علم ہو تم خواجہ صاحب کے ضمیر کا. تم کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری آنکھوں میں یہ محبت ہے، یہ ادب ہے کہ دنیا جو ہے اس کی طالب ہے، اصل میں تشنا ہے دنیا. اصل میں تمہارے دل میں سمندروں جیسا مارتا ہوا سخاوت کا جذبہ ہے. جب سخاوت کا جذبہ آتا ہے کسی میں، اللہ کی قسم ایمان والوں میں، تو اللہ اس کے لیے بڑے بڑے خزانے بھی کھول دیتا ہے. سخی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعائیں سخیوں کے ساتھ ہیں.
میری دعائیں سخیوں کے ساتھ ہیں. جب کبھی عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے تھے تو نگاہ تبسم سے دیکھتے تھے کہ سب سے بڑا سخی اللہ کے رسول کے پورے صحابہ میں سب سے بڑے سخی تھے آپ عبد الرحمن بن عوف. اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے سخی تھے. مال و متاع نہیں دیکھتے تھے، جتنا چاہے. صداقت میں تو سب سے پہلے کوٹ کے بھرے ہوئے تھے صدیق اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ خلافت کا بیڑا تھا، جو آج کسی بھی پیر مشائخ اس کے اندر بھی یہ اگر خدا نہ خواستہ چسکے آ جائیں. سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، تو یہ خاندان نبوت، ان کی سخاوت تو کیا کہوں میں، مشہور ہی مشہور ہے. اپنے گھر میں کچھ نہ رکھا، فقراء کو سب دے دیا. کیا علی کرم اللہ وجہ کی سخاوت سے بڑا کوئی سخی ہے؟ نہیں ہے. سمندروں جیسی سخاوتیں خواجہ صاحب نے تعلیمات میں کہیں مریدین کے خانقاہی سبق تھا. وہ خواجہ صاحب نے جو کہا، اے مومنو، اے مریدو، اے شوق والو، اے دل والو، اے محبت والو، تم اللہ کے رسول کی امتی ہو، تمہارے میں سمندروں جیسی سخاوت ہے تو تم کامیاب ہو. اللہ سخیوں کو پسند کرتا ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ سخی کو اور سخی بنا، بخیل کو اور بخیل بنا. ان اللہ لا ينظركم وإلى اللہ اعمالکم لا صورکم. اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. وإلى اللہ قلوبکم، تمہارے دل کو ضرور دیکھتا ہے. وإلى اللہ قلوبکم ونیاتکم، تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے. اے اللہ میں نیت کروں کہ میں سخاوت ایسی کروں. اس طریقے سے جب کبھی کوئی نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جب حص جس کو کہتے ہیں حواس کے اندر، تمام انسانوں میں، دنیا کے انسانوں میں حواس رکھے ہیں اللہ نے ایک امتحان کے طور پر کہ دنیا کی طرف سے تم کو واپس لوٹنا ہے. حواس کے اندر ایک باریک سی حص ہے، وہ نور کی. جب وہ حص انسان اس سے کوئی کام لیتا ہے تو بڑے بڑے کام لیتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے بڑے نیک بادشاہوں نے بڑے بڑے مساجد بنوائے، بڑے بڑے مسافر خانے بنوائے، اچھے اچھے انصاف کے تمام اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہونے کے لیے بڑے بڑے، کوئی جیسے جہانگیر نے انصاف کے لیے زنجیر بھی بنائی ہوئی تھی، انصاف کے لیے جگہ جگہ قاضیوں کو مقرر کر کے بہترین نعمتیں فیصلوں کے لیے بہترین قاضیوں کو رکھا تھا تاکہ شریعت اسلامیہ کے اوپر فیصلے کریں، احسان کریں. غریبوں کو وظیفے مقرر کرتے تھے، بیواؤں کو وظیفے مقرر کرتے تھے. نیک بادشاہ تھے، یہ سب مسلمانوں کے. تو اس طریقے سے بیت المال کے تقاضے بھی پورے ہوتے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک شخص ایسا پیدا ہو جاتا ہے تم میں سے، کئی مساجد بنوا دیتا ہے، کئی مسافر خانے بنوا دیتا ہے، کئی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، کئی کالج بنوا دیا مسلمانوں کے نام پہ، کئی کچھ. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک حصہ ہے اس کے اندر. حواس تو اس کے بھی ہیں، بیوی بچے تو اس کے بھی ہیں، دنیا تو اس کی بھی ہے. تمام وہ حواس دنیا کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک حص پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسے نیک کام کروں، میں ایسے نیک کام کروں. یہ دنیا کے ہر ایک شخص کے اندر موجود ہے یہ حص، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ بڑھے، کیونکہ دنیا پرستیوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ، صحبتوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ، برائیوں کی طرف مائل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حص دب جاتی ہے، وہ نس دب جاتی ہے. وہ حص کو جگانا ہی مقصد ہے. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ تم اس حص کو جگاؤ. ان الصلاۃ و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمہارا مال، تمہارا جان، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی امانتیں. یہ مال تمہارا نہیں ہے. یہ مال کب تک تمہارا ساتھ ہے؟ جب تک کہ تم کو کھلا رہا، جب تک کہ تم کو پینا رہا. وہ جو کچھ کہ تم نے کھایا پیا وہ سب تمہارا رہا. اس کے علاوہ جتنا بھی چھوڑا وہ وارثین کا مال. اور وارثین ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال کے لیے تمہارے سامنے جھگڑے پیدا ہو جائیں تمہاری اولاد میں. معلوم ہوا کہ مال بھی بے وفا ہے، علم بھی، دنیا کا علم بھی بے وفا ہے، دنیا کی اولاد بھی بے وفا ہے، دنیا کی بیوی بھی بے وفا ہے،
دنیا کے تمام ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں تشدد بھرا ہوا ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے، گناہ گاریاں بھری ہیں، یہ سب ساری چیزیں جو ہیں تم کو خدا سے غافل رکھنے کے لیے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو، خانقاہوں سے رغبت رکھتے ہو، مریدوں سے، سچے مریدوں سے تعلق رکھتے ہو، علماء سے تم تعلق رکھتے ہو، اچھی باتوں کو اپنے دلوں میں اتارتے ہو، عشق اپنے اندر پیدا کرتے ہو، علم اپنے اندر، علم نور تم اپنے اندر پیدا کرتے ہو، آنے والی نسل کا، معاشرے کے اوپر کا خیال کرتے ہو، خدا کی قسم تم کامیاب۔ ہم نے وہ بنایا جو زندگی میں جو آنے والے نسلوں کے لیے رہا، ہم نے وہ کام کیا جو آنے والی امت کے لیے فائدہ مند ہوا، تم نے وہ نیکیاں چھوڑی دنیا میں جس کا ثبوت پہلے والوں کے ساتھ تم دیکھ رہے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تمہارا اول بھی دیکھا جا رہا ہے، تمہارا آخر بھی دیکھا جا رہا ہے، تمہارا ظاہر اور باطن بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہارا ہر ایک حساب موجود ہے۔ یوم تبل السرائر، جس دن تمہارے دل کو پلٹ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو پلٹ دیا جائے گا، تمہاری زندگی کو پلٹ دیا جائے گا، اور تم نے جو کچھ کیا وہ نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ وہ حشر کا روز ہوگا۔ یوم تبل السرائر فما لهم من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع۔ یہ قرآن شریف کہہ رہا، میں نے کہہ رہا ہوں۔ تو چاہیے کہ ہم اس دن کے پہلے سے اعمال کو بھی تیار کریں، اپنے آپ کو بھی تیار کریں، اپنی زندگی کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ خدا کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ خدا عمل کی بھی توفیق نصیب کریں۔ یہ آخر میں چھوٹا سا یہ واقعہ جو اصل میں حضرت عالمگیر اورنگزیب صاحب کے تعلق سے کہہ رہا تھا، تو اس میں کچھ نصیحت آمیز باتیں ہیں۔ خانقاہوں میں حکومتوں کے واسطے کیا سکھایا جاتا ہے، یہ اصل ٹاپک تھا، یہ اصل مقصد تھا۔ خانقاہوں کے اندر جب اورنگزیب صاحب کے بڑے بھائی دارا شکو اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے، اپنے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے چیئر پر، کرسی کے اوپر۔ شاہ جہاں صاحب کی زندگی دیوانے پن، مجنون طریقے سے اختیار کر چکی تھی زندگی۔ حکومت کا مال بیجا صرف ہو رہا تھا، تاج محل کے بعد کالا تاج محل کا فاؤنڈیشن پڑا ہوا تھا۔ کوئی نہیں چاہتے تھے کہ یہ عمارتیں بنا کر کے حکومت کا، سلطنت کا پیسہ صرف کریں۔ تو اس لیے بھائیوں میں بھی کچھ ہلچل مچی تھی کہ میں بنوں بادشاہ، تو بنے بادشاہ، تو بنے میں بنوں۔ 9 بھائی تھے آپس میں۔ بڑے بھائی دارا شکو آئے، استاد کے گھر کے اوپر دستک دی، استاد کی خانقاہ میں دستک دی۔ استاد کا دربان نے اجازت حضرت کی لے کر دروازہ کھولا۔ استاد اندر کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسی سے اٹھے شہزادہ استقبال کے لیے، شہزادے کے استقبال کے لیے، مہمان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ شہزادے بیٹھو، کہا۔ دارا شکو نے کہا، سرکار آپ میرے پیر ہیں، آپ میرے مرشد ہیں، آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اور پھر بھی استاد نے حکم دیا، بیٹے بیٹھو۔ کہا نہیں، ہرگز میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھوں۔ پھر تیسری میں نہیں بیٹے بیٹھو۔ کہا کہ نہیں سرکار، میں اس لائق نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں۔ اچھا کیا بات ہے، کیوں آئے تھے؟ فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ والد صاحب کے بعد میں تخت و تاج سنبھال لوں، والد صاحب کے بعد تخت و تاج میں سنبھال لوں اور سلطنت کو درست رکھوں۔ یہ افراتفری فوج میں ہے، پبلک رعایا بھی ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو سارا نظام درست کر لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ استاد نے کہا بیٹا انشاءاللہ تیرے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ تیرے لیے دعا کروں گا، یہ کہہ کر کے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر ہوا تھا اورنگزیب عالمگیر صاحب آئے، اورنگزیب عالمگیر صاحب آئے تو بیٹھ کر کے استاد وہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے وہاں سے۔ استاد کہا بیٹے عالمگیر آؤ، بیٹھ۔ عالمگیر صاحب نے کہا سرکار آپ میرے پیر و مرشد ہیں، پیر کھڑا رہے اور مرید بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بیٹے بیٹھو۔ تو پہلا جو تھا، پہلے فراست نے، عقل نے، ادب نے یہ گوارا نہیں کیا
ادب نے بھی گوارا نہیں کیا، آپ کے تقوی نے گوارا نہیں کیا کہ پیر کھڑا ہو اور مرید بیٹھ جائے. لیکن جب دوسری بار پیر صاحب نے کہا تو یہ پیر کا حکم تھا. حکم ادب کے اوپر بھی، تقوی کے اوپر بھی غالب آ گیا. حکم تقوی کے اوپر بھی غالب آیا، ادب کے اوپر بھی غالب آیا. تو آپ فوراً بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی پیر مرشد نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ سرکار میں اس لیے آیا ہوں، بھائیوں میں افراتفری ہے، فوج تربٹر ہو رہی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تخت و تاج کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کون تخت و تاج سنبھالے؟ پیر و مرشد نے کہا بیٹے تخت تو تجھے مل ہی گیا. کیا کہا؟ تخت تو تجھے مل ہی گیا، البتہ تاج ایک گھوڑے کی لید اٹھانے والے کے پاس. کوئی گھوڑے کی لید اٹھانے والا اس زمانے میں تاج ہوا کرتا تھا، تاج ہوتا تھا، تاج کی کیپیسٹی رکھا کرتا تھا. وہ جوہر شخص، وہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا. اس کا دل اخلاص میں ٹوٹا ہوا، بھرا ہوا، اور وہ لوگوں کے تمام مصائب کو برداشت کرنے والا دل، لوگوں کے تمام مصائب کو، لوگوں کے تکالیف کو سہنے والا دل، جس کے اندر تاج پوشیاں تھیں، جس کے اندر تاج پوشیاں تھیں. اب یہ آپ نے سنا جس طریقے سے یہ پہاڑ زمین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے تمام ایمان کا بوجھ بھی اللہ کے اولیاء اللہ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ اٹھائے ہوئے. تو وہ جو ہے دراصل میں تخت و تاج، بیٹے تخت تو تجھے مل ہی گیا، تاج ایک گھوڑے کی لید اٹھانے والے کے پاس ہے، جا کر کے اس سے طلب کر، وضو کا پانی طلب کر. حالانکہ یہ خلاف سنت ہے، کسی سے وضو کا پانی نہیں لینا چاہیے، لیکن تیرے لیے جائز ہے بیٹے، روا ہے اس وقت میں، تو جا کر کے وضو کا پانی اس سے طلب کر. وہ وضو کا پانی تیرے سامنے لائے گا. جب وضو کا پانی لائے گا تو وضو اس سے کر، اس سے کہے کہ تاج اٹھا کے سر پہ رکھے. جب وہ تاج تجھ پر رکھ دے گا تیرے سر پر، تو تخت و تاج کا تو حقدار ہے، تو واقعی حقدار ہے بیٹے، میں تیرے لیے دعا کروں گا. جب پیر نے یہ کہا تو آپ نے 62 سال حکومت کی، 62 سال حکومت کی. آپ کے میں کبھی انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ واقعات عالمگیر صاحب کے میں بیان کروں. ہو سکتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہمارے ہاں نیک بادشاہ لوگ ایسے گزرے ہیں. کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا آپ نے، کبھی زندگی میں سچائی کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہی آپ نے، اور کبھی اپنے لباس کو سادگی کے ساتھ میں اتنا اختیار کیا کہ وہ قرآن کریم کے ہدیے سے لیے گئے ہوئے پیسے تھے، اور اپنی زندگی کی گاڑی کمائی ٹوپیاں سی کر کے جو بیچنے والی کمائی سے ہنڈیا میں کھانا پکتا تھا. ایسے بادشاہ ہو آج، ایسے بادشاہ ہیں آپ، آج ہم جائزہ لیں. کبھی ان کی سوال عمری لے جا کر کوئی ہمارے علماء دین ہو یا پھر ہمارے رہبران ملت ہوں، کبھی مودی کے سامنے ایسی باتیں کرے تو کم از کم احساس تو ہو کہ تجھے کہ بھئی یہ کیا ہے. 20 لاکھ کا ڈریس پہننے والوں، 2-4 کروڑ کی کار میں گھومنے والوں، اور آکرمن کہتے ہو عالمگیر اورنگزیب صاحب کو، آکرمن کہتے ہو. تم شرم آنی چاہیے تم کو. محمود غزنوی ہو اور عالمگیر اورنگزیب ہو، وہ چاہے بابر ہو یا پھر کوئی مغل کا شہنشاہ بھی ہو یا پھر کوئی اور دوسرے شہنشاہ لوگ بھی جو گزرے ہیں، مسلمانوں نے کبھی ظلم زبردستی سے حکومتیں نہیں کی. اللہ کا انصاف رسول اللہ کے پیغامات کے ساتھ دنیا میں کیا ہے، ملک میں بھی کیا ہے. مریدوں کو چاہیے کہ ان تمام کے خلبوں کو ٹٹول کر اپنی روح کے اندر ایسے چنندہ نورانی زبان سے جب تم بیان کرو گے، تمہاری زبان کی لاج اللہ رکھے گا، تمہارے دل کی لاج اللہ رکھے گا، تمہارے عقل و فراست کی لاج اللہ رکھے گا. خانقاہی تعلیمات ہیں، اس کو خوب یاد رکھنا. اس کے لیے اذکار مقرر کیے گئے ہیں، اس کے لیے تنہائی کے گوشے مقرر کیے گئے ہیں، اس کے لیے حلال صدق مخال مقرر کیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، اسی طریقے سے پیر کیا کرتا ہے، اپنے مریدوں کو چن لیتا ہے، اپنے خلفاؤں کو چن لیتا ہے کہ بھیا تمہارے ادائیں محبوب الہی جیسی ہو جائیں، تمہارے اعمال محبوب الہی جیسی ہو جائیں، تمہارے فکر میں
محبوب اللہ کے تمام کمالات و عرفانات کی دولت حاصل ہو جائے، وہ علم حاصل ہو جائے، وہ ادب حاصل ہو جائے جو خانقاہوں میں صحیح معنوں میں سکھایا جاتا ہے. اسی کے لیے یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں. مریدوں کے لیے خاص تاکید ہوتی ہے کہ بھیا ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.